اگر یہاں پہلے دن سے یہ بات نہ ہوتی، آپ دیکھیں حضرات محدثین کے ہاں ایک سب سے زیادہ روایت متروک کن لوگوں کی ہے، جن کے بارے میں محدثین کا فیصلہ ہے کہ ان لوگوں سے روایت نہیں لینی چاہیے؟ امت کے وہ حضرات جن کی عبادت گزاری کے قصے، جن کے تقوی کے قصے، جن کے ورع کے قصے، جن کے معارف ہم دن رات پڑھتے اور اللہ رب العزت کی محبت کا سبق اور درس ہم ان سے حاصل کرتے ہیں۔ حضرات محدثین کرام کا اتفاق ہے اس بات پر کہ ان لوگوں کی روایات نہیں لی جا سکتی۔ یہ کتنا ایک مشکل فیصلہ ہے، اور یہی محدثین کرام جو روایت نہیں لیتے ان بزرگوں کی، جب لوگوں میں واعظ و نصیحت کی بات کرتے ہیں، جب واعظ و نصیحت کے موضوع پر کتابیں لکھتے ہیں، تو سب سے زیادہ قصے انہی لوگوں کے نقل کرتے ہیں جن سے روایت لینے کو حلال نہیں سمجھتے۔ یہ دین اسلام کے اصول ہیں، رعایت نہیں تھی اس لیے دین اسلام بچ گیا۔ اگر حضرات محدثین کرام یہ بھی گنجائش ہے کہ اتنا نیک آدمی ہے، اتنا اللہ والا آدمی، اتنا بڑا بزرگ ہے، اور اتنی اس کا بڑا سلسلہ ہے، اتنا اس کا تقوی، اتنا اس کا ورع ہے، بس اس کی روایت لے لی جائے۔ دین اسلام میں ایک روایت بھی ایسی موجود نہ ہوتی جس پر آج شرع صدر کے ساتھ عمل کیا جائے۔ اس لیے ایسے سخت اصول قائم کیا جائے، سخت اصول بالکل، کہ ان میں بالکل گنجائش نہیں رکھی ہوئی۔ اور جب دوسری طرف انہی لوگوں کے جا کر قدموں میں بیٹھ رہے، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی نے ان کے زمانے کے ایک بہت بڑے صوفی، ان کا واقعہ لکھا، یہ ان کی مقالات احسانی مشہور کتاب ہے، اس میں کہا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود بھی ان کے پاس نہیں جاتے تھے اور اپنے شاگردوں کو بھی منع فرماتے تھے کہ ان کے پاس نہ جایا کرو، اور روایت لینے سے تو شدت سے وہ کر رکھا تھا کہ اس آدمی کا نام جس روایت میں وہ قبول نہیں کرنی۔ ایک بار شاگردوں نے کوئی ان کے حلقے میں دونوں طرف آتے جاتے تھے، انہوں نے آ کر کہا کہ حضرت آپ ایک بار ان کی مجلس میں تو جائیے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک اپنے جو بہت خاص شاگرد تھے ان کو ساتھ لے کر ان کی مجلس میں گئے، تو کہا کہ ہم نے دیکھا پوری رات امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان بزرگ کے سامنے جس نشست پر بیٹھے، پوری رات جنبش نہیں کی اس نشست سے، حتیٰ اور کہا پوری رات اس طرح روتے رہے جیسے کسی جو ہے وہ بہت ہی محبوب شخصیت کا انتقال ہو گیا، اور انسان کے آنسو نہیں رکا۔ بس جس نشست پر ان کے سامنے بیٹھے انہوں نے اپنی بات شروع کی اور واعظ و نصیحت شروع کی، اور امام صاحب نے اسی نشست پر بیٹھ کر رونا شروع کیا۔ کہا کہ قریب تھا کہ فجر کی نماز قضا ہو جاتی، تو ہم نے دونوں ان کو خبردار کیا کہ فجر کی نماز کا وقت جانے والا ہے۔ اس وقت اٹھ کے انہوں نے نماز پڑھی اور پھر وہ واپس آ گئے، اور کہا پھر 2-3 دن تک امام صاحب پر یہ کیفیت رہی کہ واپس آ کر بھی روتے ہی رہتے تھے، واپس آ کر۔ لیکن پھر شاگردوں نے پوچھا کہ اب آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا کہ آپ ان کے پاس جایا کرو اور آخرت کی فکر اور اللہ رب العزت کی محبت اور ان کا درس لے کر آئے، لیکن خبردار اگر کسی آدمی نے اس سے حدیث روایت کی، وہ نظریہ اپنی جگہ پر قائم، اپنی جگہ پر۔ ساری رات ایک آدمی کے سامنے آپ ادب کی وجہ سے قدم نہیں ہلا رہے اور مسلسل رو رہے ہیں، اور 3 دن تک آپ سے اس کی ملاقات کی کیفیت ظاہر نہیں ہو رہی، اور پھر بھی رائے پوچھی جا رہی ہے، تو وہ اپنی جگہ پر ہے کہ حدیث اس آدمی سے نقل نہیں کی جا سکتی، باقی واعظ میں، نصیحت میں، بزرگی میں، ہر چیز میں استفادہ کیا جائے، سب کچھ کیا جائے، اللہ کا خوف حاصل کیا جائے، سب کچھ ان سے حاصل کیا جائے، لیکن دین کے مسئلے میں ان کی بات معتبر نہیں۔ یہ وہ بے رحم اصول ہیں شریعت کے جن کی وجہ سے اسلامی شریعت بچ گئی۔ اگر یہاں شخصیات کا اعتبار کر کے باتیں لی جاتی تو دین نصرانیت کیا بگڑا؟ جو ہمارے بزرگوں نے جو کچھ کہا، اگر وہ سارا کچھ دین میں شامل کرتے، دین اسلام کا جو حلیہ بگڑتا دنیا کے کسی دین کا نہیں بگڑتا، اس لیے کہ ہمارے بزرگ نصرانیوں کے بزرگوں سے بڑے بزرگ تھے، اور جو جتنا بڑا بزرگ ہوتا ہے وہ دین کے معاملے میں اکثر اوقات اتنی ہی زیادہ کمزور بات کرتا ہے شرعی مسائل کے معاملے میں، اور یہ تو ہمارے پاس اس بارے میں زیادہ تھے تو زیادہ ہی یہاں پر مسئلہ ہوتا۔